السلام علیکم، میں ہوں انیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انیس خان آفیشل۔ کل 22 اگست کو سپریم کورٹ میں ایک انتہائی اہم اور حساس کیس لگا ہوا تھا، جس میں قاضی صاحب نے اپنے 2 فیصلوں پہ سرنڈر کیا ہے اور اپنے وہ فیصلے واپس لیے ہیں۔ یہ کیس تھا کیا اور اتنی اہمیت کا حامل کیوں تھا؟ یہ کیس ہے مبارک ثانی کیس، اور اس سے پورے ملک کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے تھے، اور ہر مکتبہ فکر کے علماء نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج آپ کو اس کیس کی تفصیل بتا دوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا، کیونکہ حکومت نے جو فائر وال کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے توڑ کے لیے آپ کا یہ تعاون بہت ضروری ہے۔ معاملہ شروع ہوتا ہے 7 مارچ 2019 سے۔ 7 مارچ 2019 کو صوبہ پنجاب کے ضلع چنوٹ میں احمدیہ کمیونٹی کے چند اراکین نے مبینہ طور پر تحریف شدہ قرآن کی تفسیر بچوں میں تقسیم کی۔ اس واقعے کے تقریباً 3 سال بعد 6 دسمبر 2022 کو چنوٹ کے علاقے چناب نگر میں قانون کی 3 شقوں کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ ان میں سے ایک شق پنجاب قرآن پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ ایکٹ 2010 کے تحت ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر قرآن مجید کے کسی نسخے میں کسی غیر مسلم کی جانب سے کسی آیت کا ترجمہ، تفسیر یا تبصرہ مسلمانوں کے عقیدے کے برعکس کیا گیا ہو تو اسے 3 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دفعہ 295 اور 298 بھی لگائی گئی۔ 295 کے مطابق قرآن کو توہین آمیز طریقے سے برتنا یا اسے غیر قانونی طور پر نقصان پہنچانا جرم ہے، اس کی سزا عمر قید ہے۔ 298 کا تعلق احمدیہ مذہب سے ہے اور اس کے تحت احمدی اپنے عقائد کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اس کی سزا 3 برس قید ہے۔ اس کے بعد 7 جنوری 2023 کو پولیس نے مبارک احمد ثانی نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور الزام لگایا گیا کہ وہ یہ تفسیر تقسیم کر رہے تھے۔ البتہ ابتدائی FIR میں ان کا نام شامل نہیں تھا۔ مبارک ثانی کی گرفتاری کے خلاف اپیل کی گئی، جو پہلے ایڈیشنل سیشن جج اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ البتہ جب یہ اپیل سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تو اس سپریم کورٹ نے 6 فروری 2024 کو مبارک احمد ثانی کی ضمانت منظور کر لی۔ یہاں سے پھر ساری خرابی کی شروعات ہوئی۔ اس فیصلے کو مذہبی طبقے نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلائی گئی۔ پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی، جو سپریم کورٹ نے منظور کرتے ہوئے نظر ثانی درخواست نمبر 2 منظور کر لی، جبکہ 3 اور 4 مسترد کر دی۔ اس میں کچھ شقیں تھی جس پہ علماء کو اعتراض تھا، تو اس میں سے کچھ شقیں منظور کر گئی اور کچھ کو بحال رکھا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2019 میں ہونے والے واقعے پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو 2021 میں بطور جرم قانون میں شامل ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ FIR کے مطابق ملزم نے 2019 میں تفسیر تقسیم کی، جو پنجاب کے اشاعت قرآن قانون کے تحت جرم ہے، لیکن یہ قانون 2021 میں لاگو ہوا۔ اس کا اطلاق 2019 کے واقعات پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ 2019 میں ایسا کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں زیر بحث آیا۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف تک پہنچا۔ کمیٹی کے اجلاس میں حکومت اور حزب اختلاف نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ حکومت سپریم کورٹ میں ایک اور نظر ثانی کی درخواست دائر کی جائے، اور اس معاملے کو پھر 17 اگست کو حکومت نے نظر ثانی درخواست
सुप्रीम कोर्ट में दायर की और कल उसका फैसला था। हुकूमत ने और अपोजिशन ने मुतफ़िका तौर पर इस कानून की नज़रसानी का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत के लिए अपने उलमा को बुलाया था। उलमा और वकीलों ने कल सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा लड़ा और बहुत तल्ख़ बातें भी हुई। काजी साहब इंतहाई दबाव में थे और फिर उन्होंने उलमा के कुछ उलमा को अपने चैम्बर में बुलाया और चैम्बर में उनकी गुजारिशात सुनने के बाद इस फैसले को कालदम करार दे दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ में पहली बार है कि पहला जो फ़ैसला दिया था और फिर नज़रसानी में भी कुछ शकीयों को बरकरार रखा था, लेकिन अब जो मुख्तसर फ़ैसला आया है उसमें बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। इसके क्या मुज़म्मिरात हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये वो मुबारक सानी केस था जिस पे मैं चाह रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये कब शुरू हुआ था और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ये हसास मामला इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सोचिए। सोचना जुर्म नहीं है।